بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصور شیخ سے کناپ الشیخ کی منزل۔ جب سالک مرید مرشد کی محبت و عقیدت میں رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں مرشد کی محبت موجزن ہو جاتی ہے۔ یہ محبت اس کے دل کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے تو وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کچھ امتحانات ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلی اقساط میں وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم پہلے تصور شیخ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر کناپ الشیخ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہر طرح کے ارتکاز، توجہ، یکسوئی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نقطہ، خیال، چیز پر فوکس کر کے اس کے علاوہ سب کچھ بھول کر بس اس میں کھو جائیں۔ تو یہ ہوا ارتکاز، توجہ، یکسوئی، اور یہی ارتکاز توجہ کی بہترین حالت ہوتی ہے۔ اس حالت میں ہونا ہی دراصل الفا اسٹیٹ آف مائنڈ یا 1 پوائنٹ کہلاتا ہے۔ اس حالت میں ہر انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، جیسے اپنے خیالات کو مینیفیسٹ کرنا، یا اپنی کوئی بری عادت تبدیل کرنا، یا اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا، کیونکہ وہ اس وقت اعلیٰ کائناتی شعور سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وضاحت میں نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو جدید دور کے لوگ ہیں، جو مائنڈ سائنسز سے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب، ایسے ہی جب ایک مرید اپنے مرشد کے خیالات میں مگن رہتا ہے تو وہ حالت محبت میں ہوتا ہے، اور محبت کی حالت میں کوئی بھی انسان بہترین یکسوئی اور ارتکاز کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا فوکس صرف ایک انسان ہوتا ہے، ایک جگہ پہ اس کا فوکس ہے جو کہ اس کا مرشد ہے۔ وہ سب لوگوں کے درمیان بھی اپنے مرشد کا فوکس کیے ہوتا ہے۔ اس حالت کو ہم محبت کہتے ہیں، کیونکہ عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلسل متوجہ محبت میں رہنے کی وجہ سے مرید میں اپنے مرشد کا عکس منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عکس سے مراد خواص کے ہیں۔ جو مرشد کی ذات میں روحانی خواص ہوں گے وہ اس کا عکس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر عکس سے مراد شبیہ لیا جاتا ہے، مطلب ہو بہو اس کے جیسا ہونا، تو یہ خواص سے مراد ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جناب، یہ سب محبت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یاد رکھیں، محبت میں لا آف اٹریکشن بہت جلد مینیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ جب مرید میں مرشد کا عکس منتقل ہونا شروع ہوتا ہے تو مرید کے دل میں بے قراری، بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے، عشق الہی بیدار ہو جاتا ہے، اور طلب مولا کی تڑپ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا رخ، نئے انداز اور تڑپ سے سامنے آتا ہے۔ اس کے مرید کو اب سمجھ آتا ہے کہ محبت کی مٹھاس دراصل ہے کیا، پر وہ یہ حالت، یہ کیفیات کسی دوسرے انسان کو بتلا نہیں سکتا۔ اپنی کیفیات وہ صرف محسوس کر سکتا ہے اور ان کیفیات میں رہ سکتا ہے۔ بس یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں اس کو سرور و کیفیات انداز میں لمحات کا گزرنا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب مرید کی جو نماز ہے وہ خوشو خضوع کے ساتھ ایک روحانی غدار اور محبت والی بن چکی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت اب صرف عبادت نہیں رہتی، اور نہ ہی یہ عبادت ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ ایک عاشق کی اپنے محبوب کے در کی حاضری اور ملاقات کا ایک موقع ہوتی ہے۔ اسی لیے کچھ اللہ کی اولیاء شہروں سے دور، کبھی جنگلوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، تنہا آبادات میں مصروف عمل رہتے ہیں، تاکہ کوئی ان کو اپنے محبوب اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت سے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ عبادت ان کی محبت
میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جب تک عبادت کرتے رہتے ہیں وہ سرور و کیف میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب عبادت سے کوئی ان کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے، اور اس لمحے کو وہ ضائع محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا، محبوب سے ہم دور ہو گئے۔ اس لیے وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اسی لیے جنگلات کا رخ کرتے ہیں، پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ محبوب کی ناراضگی سے عاشق مرید ہمیشہ ڈرتا ہے۔ محبوب کی ناراضگی لمحہ قیامت سمجھا جاتا ہے، جس کا بہت درد اور تکلیف وہ محسوس کرتا ہے۔ جب ایسی حالت میں مرید مرشد کے عکس کی منتقلی کی وجہ سے پہنچنا شروع ہوتا ہے تو مرشد مرید کی خصوصی تربیت فرماتا ہے، کیونکہ یہاں مرشد کا واسطہ استعمال ہو رہا ہے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے۔ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے دو راستے ہوں، ایک قرب کا راستہ ہے جس میں واسطہ پسند نہیں کیا جاتا، اور ایک راستہ ولایت کا ہے جس میں واسطے کے بنا قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہاں مرشد کا واسطہ ضروری ہے۔ اس دوران کچھ خاص مریدوں پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت مگر خطرناک بھی ہوتی ہے۔ یہ مرید کی محبت کی شدت پر منحصر ہوتا ہے۔ اس حالت میں مرید کا سنبھل کر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مرید میں مرشد کا عکس منتقل ہونا کوئی عام بات ہے؟ نہیں جی، یہ بہت خاص الخاص اور وہ نیاب گوہر ہوتا ہے۔ مرید کا مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ولایت سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی معرفت اور اس کے نور کی تجلی سے منزہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد کو جو باطنی فیض عطا ہوا ہوتا ہے وہ مرید میں بھی عکس مرشد کی وجہ سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مرید بھی اپنے مرشد کی طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، یا وہ کسی کو کچھ کہہ دے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایسے مرید اپنے مرشد کی زبان سے بولتے ہیں، اس کا کہا اس کے مرشد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی طرح فیض والا ہوتا ہے۔ ایک مرید جب اس حالت پر پہنچا تو وہ جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ کسی کے سر میں درد ہے، بخار ہے، تو وہ کہتا کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، نہ دم کرتا نہ دعا دیتا، بلکہ وہ جو وقت دیتا کبھی 15 منٹ میں 20 منٹ میں یہ درد یہ بخار ختم ہو جائے گا، تو وہ ختم بھی ہو جاتا۔ اور جب وہ درد یا بخار کم ہونا شروع ہوتا تو وہ بتاتا بھی ساتھ میں کہ جی ابھی آپ کا جو بخار ہے وہ 50% رہ گیا، 20% رہ گیا، ابھی آپ کی درد 20% رہ گئی ہے، یہ اب تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو۔ تو یہ سب وہ اپنے مرشد کے عکس کی منتقلی کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ یہی سب سے خطرناک وقت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرید تکبر میں مبتلا ہو جائے یا خود کو ولی اللہ نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اس لیے جس مرید کی انا نفسی یا میں مر چکی ہوتی ہے تو وہ ہی اس میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ تو اس میں اکثر کی پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر ٹکا کے رگڑا لگتا ہے جناب، اور پھر سالوں بعد غلطی کا مداوع ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے معافی ملتی ہے۔ مرید کی اس مقام پر زبان سیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر مرید صاف نیت والا اور تکبر سے مبرہ مزاج والا ہو تو اس کو صاحب فیض یعنی کہ اس کو فیض بھی عطا کیا جاتا ہے، چونکہ اب اس میں مرشد کا عکس منتقل ہو چکا ہے، اور اب ایسا مرید ہی مرشد کی خلافت کا اہل ہوتا ہے، اس کے باطن کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے۔ اپنے مرشد کے روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے کا حکم بجا لا سکتا ہے تو اس کو خلافت سے نواز دیا جاتا ہے، اور اس کو خلق خدا کی خدمت کی ڈیوٹی پر بھی لگا دیا جاتا ہے، یا پھر نظام تکوین میں اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اگر وہ اس انٹرویو ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو پھر اللہ کے محکمے نظام تکوین و اسرام یعنی رجال الغیب کے ابتدائی عہدے جسے
علاقہ دار بھی کہا جاتا ہے، فرمامور کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی مرشد کے واسطے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس میں مرشد کے واسطے سے ہی ایڈمیشن ملتا ہے، بلا واسطہ یہاں ایڈمیشن قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ٹیسٹ انٹرویو کیا ہونا ہے؟ اب جو بچے کوالیفائی کر گئے ہیں، جو مرید کوالیفائی کر گئے ہیں، وہ صاحب ڈیوٹی ہو گئے۔ جو کوالیفائی نہ کر سکے ان کو بھی کسی ڈیوٹی پر مرشد لگا دیتا ہے، کبھی دنیا داری میں اور کبھی خانقاہ میں۔ مقصد صرف مرید کو مولا کا سچا طالب رکھنا ہوتا ہے تاکہ مرید فلاح پا جائے۔ ایسے مرید بھی بہت سے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور معاشرے میں پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی جینے کا درس ہے۔ ایسے مریدوں سے بھی عشق و محبت کی خوشبو ملتی ہے، ان کی رفاقت بھی دلی سکون کا باعث ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے رب کے سچے بندے ہوتے ہیں، اور یہ سب مقام مرشد کی ذات میں فنا فی الشیخ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو بہت سی نئی باتوں کی معلومات ملی ہوگی اور بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا۔ زندگی رہی تو پھر نو ایپیسوڈ کے ساتھ اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دستے کرم میں رکھے، آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے ہی ہمارے پاس آؤ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔